السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، اللہ رب العزت کی دو نعمتیں بے مثال ہیں۔ پہلی نعمت اسلام ہے۔ کوئی آدمی کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، اگر وہ اسلام قبول کر لے تو اسلام اس کے پہلے والے تمام گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ الاسلام یہدم من کان قبل ہو، اسلام اپنے سے پہلے والے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اس نعمت خداوندی کا قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا اور فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ آج کے دن میں نے تم پر دین کو مکمل کر دیا اور میں نے تم پر اپنی نعمت کامل کر دی۔ تو دوستو، اس آیت مبارکہ میں دین کو اللہ تعالیٰ نے نعمت قرار دیا ہے، تو یہ ایک نعمت ہوئی۔ اور دوسری نعمت دوستو نبی علیہ السلام کی ذات بابرکات ہے۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اربوں خربوں نعمتیں عطا فرمائی، اور یہاں تک کہ فرما دیا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم گن نہیں سکتے۔ اتنی نعمتیں دینے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے احسان نہیں جتلایا، آنکھیں دی مگر احسان نہیں جتلایا، زبان دی مگر احسان نہیں جتلایا، دل و دماغ دیے مگر احسان نہیں جتلایا، رزق دیا مگر احسان نہیں جتلایا، زمین کے لیے سورج چاند اور ستارے بنائے مگر احسان نہیں جتلایا۔ البتہ ایک ایسی نعمت بھی دی کہ دینے والے کو بھی دوستو مزہ آ گیا، اور اس دینے والے نے بھی فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان کیا ہے کہ ان میں اپنے رسول کو دوستو مبعوث فرمایا۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھے کہ نبی علیہ السلام اللہ رب العزت کی طرف سے ایسی نعمت ہے کہ یہ اس کا بندوں پر احسان ہے۔ ان دونوں نعمتوں کا دوستو کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کا دوستو تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ اس کی مثال یوں سمجھ لی کہ جیسے عورت کو کہ دل میں بچے کی ساتھ محبت کا ہونا فطرتی چیز ہے دوستو، اس کو ہر بچے کے ساتھ ایک عمومی محبت ہوتی ہے، لیکن اپنے بچے کے ساتھ دوستو خصوصی محبت ہوتی ہے۔ کچھ مرد حضرات کسی جگہ موجود ہو اور ان کے سامنے کوئی بچہ روئے تو ان کے دل کو کچھ نہیں ہوگا، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، لیکن اگر کوئی پاس ہی عورت بیٹھی ہوگی تو اس کا دل پسیج جائے گا دوستو، پگھل جائے گا، اور وہ اٹھ کر دیکھے گی کہ بچہ کیوں رو رہا ہے، بچے کو کیا وجہ ہے۔ تو اسی طرح دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایک بچے پر دو عورتوں نے مقدمہ کر دیا، ایک کہتی تھی کہ یہ میرا بیٹا، دوسرا کہتی تھی کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ وقت کے قاضی نے اچھے دلائل سے تو یوں پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ بچہ کس کا ہے، یعنی دلائل کی دنیا کے اندر دلائل جب دونوں عورتوں نے دیے تو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ بچہ کس کا ہے، یہ بچہ کس کا ہے۔ لہذا قاضی نے یہ کہا کہ ہم بچے کے دو ٹکڑے کر دیتے ہیں، ان میں سے ایک تو بچے کے دو ٹکڑے کرانے پر تیار ہوگی اور دوسری تیار نہیں ہوئی۔ تو دوسری عورت تیار نہیں ہوئی دوستو، تو دوسری نے کہا کہ بچے کو ٹکڑے نہ کیے جائیں بلکہ بچہ جو ہے یہ پہلی عورت کو دے دیا جائے۔ چلو اس میں یہ ہوگا کہ جب اس کے ٹکڑے نہیں ہوگی کبھی کبھار میں اس کو دیکھ تو لیا کروں گی۔ تو اس بات سے قاضی نے اندازہ دوستو لگا لیا کہ یہ بچہ کس عورت کا ہے۔ یوں گویا ماں خود تو قربان ہو جاتی مگر اس بچے کو تکلیف نہیں دیکھی جا سکتی اس کو۔ نبی علیہ السلام تمام جہانوں کے لیے عمومی طور پر دوستو رحمت بن کر تشریف لائے، اور اپنی اس گناہ گار امت کے لیے خصوصی طور پر رحمت بن کر آئے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کا ہر کام رحمت بنا۔ نبی علیہ السلام کی بھول بھی دوستو ایک رحمت ہے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے ظہر یا عصر کی نماز میں 4 رکعت کی نیت باندھی اور 2 رکعتیں پڑھائیں۔ 2 رکعتوں پڑھنے کے بعد سلام پھیر دیے۔ صحابہ کرام نے صحابہ کرام کے اندر اتنا ادب تھا دوستو کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے نبی آپ نے 4 رکعتوں کی بجائے 2 رکعتیں پڑھی، بلکہ یوں پوچھا اے اللہ کے نبی کیا آج کے بعد اس نماز کی 2 رکعتیں رہ گئی ہیں یا ہو گئی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، 4 رکعتیں ہی ہیں۔
4 رکعتیں ہی ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے محبوب آپ نے تو 2 رکعتوں کے بعد سلام پھیرا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا نسیت بل نسیت، کہ میں بھولا نہیں ہوں بلکہ مجھے بھلا دیا گیا ہے۔ کیوں؟ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھلایا کہ اس بھول کی وجہ سے امت کے لیے سجدہ سہو کا مسئلہ واضح ہو جائے۔ سبحان اللہ، جس محبوب کا بھول جانا اس امت کے لیے دوستو رحمت ہو، اس محبوب کا حالت ہوش اور بیداری میں ہونا امت کے لیے کتنی بڑی رحمت ہو۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ، صحابہ کے ہمراہ آپ کہیں سے واپس تشریف لا رہے تھے، تو دوستو رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی رات دیر ہو گئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے بلال تم پہرا دو اور رات کو جاگتے رہنا اور ہم آرام کرتے ہیں، اور فجر کی نماز کے لیے آپ نے سب کو جگا دینا۔ سب حضرات آرام فرمانے لگے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوستو پہرا دینے لگے۔ پہرا دیتے دیتے حضرت بلال نے ایک جگہ ٹیک لگائی تو اللہ کی شان ان پر بھی نیند کا غلبہ طاری ہو گیا، حتیٰ کہ سورج طلوع ہو گیا دوستو۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت تھی، جب سورج کی شعاعیں دوستو نبی علیہ السلام کے رخسار مبارک پر بوسے لینے لگی تو آپ بیدار ہوئے، اور آپ نے فرمایا بلال تم بھی سو گئے اور ہمیں بھی نہ جگایا۔ عرض کیا اللہ کے محبوب جس ذات نے آپ پر نیند طاری کی اس ذات نے مجھ پر بھی نیند طاری کر دی۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر اس لیے نیند طاری فرمائی کہ یہ نماز قضا ہو اور تم لوگوں کے سامنے قضا نماز کو ادا کرنے کا مسئلہ واضح ہو جائے۔ یہاں سوچنے کی بات ہے یہ کہ جب جس نبی رحمت کا سو جانا بھی امت کے لیے رحمت ہو، ان کا جاگنا امت کے لیے کتنی بڑی رحمت ہوگا دوست۔ حدیث پاک میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، اللہ اگر میں کسی کے لیے بد دعا کروں اور کسی کو ماروں تو اے اللہ میری بد دعا کو اور میرے برا کلمہ کہنے کو اس شخص کے حق میں رحمت بنا دینا اور اسے اپنا قرب عطا فرما دینا۔ جس محبوب کی زبان سے بالفرض بد دعا نکلے وہ بھی رحمت بن جائے تو اس محبوب کی زبان کا فیض، زبان جو ہے جو دعائیں نکلیں وہ کتنی بڑی رحمت بنی ہوگی دوست۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین سے دوستو ہر ایک نے حصہ پایا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کی رحمت للعالمین سے ماں نے بھی دوستو حصہ پایا۔ دنیا کو ماں کے مقام کا ابھی اتنا پتہ نہیں تھا، نبی علیہ السلام نے آ کر وضاحت فرمائی الجنت تحت اقدام الامہات، تمہارے لیے جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ نبی علیہ السلام نے ہی آ کر بتایا کہ جو بیٹا یا بیٹی اپنی ماں کے چہرے پر محبت و عقیدت کی ایک نظر ڈالے، اللہ تعالیٰ ہر نظر کے بدلے اسے ایک حج یا عمرے کے برابر اجر عطا فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستو رحمت سے بیٹی نے بھی حصہ پایا۔ چنانچہ وہ عرب لوگ جو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے اور جو بیٹی کی پیدائش پر دوستو پیدائش کی آواز سننے تک تیار نہیں تھے، تو ان بیٹی کی پیدائش کی آواز سنتے تھے تو ان کے چہروں پر سیاہی آ جاتی۔ ان عربوں کو نبی علیہ السلام نے یہ تعلیم دی کہ جس کے گھر میں 2 بیٹیاں ہوں اور باپ ان کی اچھی تربیت کرے حتیٰ کہ ان کی شادی کرے تو وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے ہاتھ کی 2 انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتی ہیں، اس طرح وہ میرے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ، بیٹی کو کتنا بلند مقام ملا۔ اس لیے فقہاء نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے ہاں بیٹا بھی ہو اور بیٹیاں بھی ہوں اور وہ کوئی چیز گھر میں لے کر آئے تو اس باپ کو چاہیے کہ وہ پہلے اپنے بیٹی کو چیز دے اور بعد میں اپنے بیٹے کو دے۔ سبحان اللہ، بیٹی کو ایک بلند مقام ملا اور لوگوں پر واضح ہوا کہ بیٹی زحمت نہیں بلکہ بیٹی رحمت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستو رحمت للعالمین سے بیوی نے بھی حصہ پایا۔ عربوں میں بیویوں کو ایسی مصیبت میں ڈال دیا جاتا تھا کہ ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا تھا، نہ ان کو وراثت میں کوئی حق ملتا۔ خاوند اپنی بیوی کو نہ طلاق دیتے تھے اور نہ انہیں اچھی طرح اپنے پاس رکھتے تھے، وہ انہیں درمیان میں ہی معلق کر دیتے تھے، لٹکائے رکھتے تھے دوستو۔ ان کو کوئی حق بھی ان کا کوئی حق تسلیم بھی نہیں کیا جاتا،
لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تشریف لا کر بیوی کو بھی حق دلوائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو تم میں سے اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا دنیا ایک متاع ہے اور بہترین متاع دوستوں نیک بیوی ہے۔ ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا مجھے تمہاری دنیا میں سے 3 چیزیں محبوب ہیں، ان میں سے ایک چیز نیک بیوی فرمائی۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تعلیمات کے ذریعے دوستو معاشرے میں بیوی کے مقام کو واضح کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین سے دوستو خاوند نے بھی حصہ پایا۔ خاوند کے مقام کا کسی کو پتہ نہیں تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ رب العزت کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ خاوند کا یہ مقام اللہ رب العزت نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کے صدقے عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات کے صدقے چھوٹے بڑوں نے بھی حصہ پایا۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم دی من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، بڑوں کا احترام نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین سے دوستو علماء نے بھی حصہ پایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اور بعض روایات میں تو دوستو ایسے ملتا ہے کہ قیامت کے دن میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی مانند اٹھائے جائیں۔ اور فرمایا کہ جس نے کسی عالم بعمل کے پیچھے نماز پڑھی ایسا ہے جیسے اس نے میرے پیچھے نماز پڑھی دوستو، کیونکہ جب کام بڑا ہوتا ہے تو پھر مقام بھی بڑا ملتا ہے دوستو۔ حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 1000 عبادت گزاروں ہوں، 1000 عبادت گزار ہوں تو بھی ایک عالم ان سے زیادہ بھاری ہے۔ اس کے عربی کے الفاظ واحد اشد علی الشیطان من 1000 عابد، یعنی 1000 عابد ایک طرف اور ایک عالم ایک طرف، تو ایک عالم کا وزن ان 1000 عبدوں سے زیادہ ہے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین سے دوستو طالب علموں نے بھی حصہ پایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تعلیم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا من کان فی طلب العلم کانت الجنت فی طلبہ، کہ جو انسان علم کی طلب میں ہوتا ہے جنت اس بندے کی طلب میں ہوتی ہے۔ ایک اور روایت میں بھی آتا ہے دوستو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی طالب علم اپنے گھر سے علم حاصل کرنے کے لیے قدم نکالتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ یوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی رحمت دوستو رحمت للعالمین کی وجہ سے طالب علم کو بھی عزت اور شرف بخشا گیا۔ دوستو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت للعالمین سے مجاہد نے بھی حصہ پایا۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی انسان اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اور اسے کوئی بھی تکلیف پہنچے تو اسے ہر چھوٹی بڑی تکلیف پر اللہ کی طرف سے اجر نصیب ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کے محبوب کی رحمت للعالمین سے دوستو تاجر کو بھی حصہ ملا۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سچا تاجر قیامت کے دن اللہ رب العزت کے نزدیک انبیاء کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ اس طرح مزدور کو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت للعالمین سے حصہ ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے مصافحہ کیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوستو ان کا ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھا تو اس پر گٹے پڑے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے ان کی ہتھیلی سخت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے اللہ کے نبی میں پتھر توڑتا ہوں جس کی وجہ سے میرے ہاتھ سخت ہو گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان ہاتھوں کو چوما اور چوم کر فرمایا القاسم حبیب اللہ کے جو کہ ہاتھ سے محنت مزدوری کرنے والا اللہ تعالیٰ کا دوست ہوتا ہے۔ گویا ملازمین اور محنت مزدوری کرنے والوں کو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت للعالمین کے صدقے عظمت عطا ہوئی۔ پڑوسی کو بھی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین سے حصہ ملا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
کہ پڑوسی کے حقوق کے بارے میں جبریل امین علیہ السلام اتنی دفعہ میرے پاس آئے کہ مجھے یہ محسوس ہونے لگا کہ شاید بندے کے مرنے کے بعد اس کے پڑوسی کو بھی اس کی وراثت میں سے یعنی اس کی وراثت میں شامل کر لیا جائے گا۔ اندازہ لگائیے کہ پڑوسی کے حقوق کو کتنا اہتمام فرمایا گا۔ تو دوستو نبی علیہ السلام کی رحمت للعالمین کے صدقے یتیم نے بھی سب معاشرے میں عام طور پر یتیم کو کوئی بھی پوچھتا ہی نہیں، کوئی حق دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، مگر نبی علیہ السلام نے آ کر یتیم کے حقوق بھی متعین فرمائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی کسی یتیم کی کفالت کرنے والا ہوگا وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جس طرح ہاتھ کی دو انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتی ہیں۔ تو اس لیے دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی طور پر سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے، اور اس امت کے لیے دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور پر رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے ہم بھی دوستو فائدہ اٹھائیں، اور اللہ کے نبی پر زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھ کر، چونکہ اللہ تعالیٰ نے کسی نعمت کا احسان نہیں جتلایا، لیکن اپنے نبی دے کر ہم اس امت کو اپنا نبی دے کر، محبوب دے کر، تاجدار مدینہ دے کر اللہ تعالیٰ نے احسان جتلایا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ تو دوستو ہم نبی علیہ السلام پر درود شریف پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔